بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر کے بعد کا وقت ہو، آپ جانتے ہیں نا سب سے زیادہ گرمی اس وقت ہوتی ہے۔ ایک جوان بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہو کہ صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں بابا، اور وہ غیرت مند بیٹا ہو اور کہے بابا اگر آپ کہیں تو میں لاشیں اٹھا لاؤں؟ کہ نہیں میرے لال، انہوں نے میری خاطر جان دی ہے، میں خود ان انصار کے لاشیں اٹھاؤں گا۔ آج مجھے شبیہ پیغمبر کے مصائب کو پیش کرنا ہے۔ میں آج تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں اور پوری شہادت پڑھوں گا اگر پڑھ سکا، کہ ایک مرتبہ 4 ہستیوں سے اجازت مانگنی تھی جناب علی اکبر کو۔ آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ جناب لیلا جب شام میں جا رہی تھی نا قیدی بنی ہوئی، تو ایک بوڑھی عیسائی خاتون نے جناب علی اکبر کے سر کو دیکھا نیزے پہ۔ وہ بوڑھی خاتون دیکھتی چلی جا رہی تھی، دیکھتی چلی جا رہی ہے۔ اب کون سمجھائے ماں کو، بیٹا شہید ہو چکا ہے، اب نظر نہیں لگے گی، لیکن ماں کا دل تھا کہ کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو میرے بیٹے کو؟ کہا نہیں بی بی کوئی بات نہیں ہے، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ ماں برداشت نہیں کر سکے گی۔ میرا آج آپ سے وعدہ ہے، 8ویں محرم گزر گئی ہے، امام حسین کے خیموں سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی نا، العطاش، کوئی بچی بار بار کسی بھائی کو دیکھتی ہوگی، پتہ نہیں کب تک دیکھ سکتی ہوں۔ اجرکم اللہ، بس بھی آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس جناب علی اکبر علیہ السلام کا، بابا جان اجازت ہے میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ امام معصوم کبھی واجب سے نہیں روک سکتے، جہاد واجب ہے، امام کا دفاع واجب ہے۔ تو مولا حسین نے نہیں کہا کہ سوچ کے بتاتا ہوں، کہا ہاں بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، لیکن بیٹا اپنے بھائی سے بھی اجازت لے لیجئے گا، اپنی پھپھی سے بھی، ماں سے بھی۔ تو جناب علی اکبر علیہ السلام اس خیمے میں آئے جہاں چٹائی پہ ایک بیمار امام لیٹے تھے، اور آنے کے بعد ہاتھوں کو چومنا شروع کیا۔ ہاتھ چومتے ہوئے پیشانی تک گئے، جیسے ہی پیشانی پہ لبوں کو رکھا جناب علی اکبر نے مولا سجاد کے، تو آنسو بہنے لگے۔ جیسے ہی آنسو گرے نا مولا سجاد کے رخساروں پہ، تو ایک مرتبہ آنکھ کھلی، رخ افاقہ ہوا، کہا بھیا کون سے ایسے مصائب آ گئے کہ آپ اس طرح سے مجھے چوم رہے ہیں؟ تو جناب علی اکبر نے کہا بقیا ابونا وحیداً غریباً مظلوماً عطشانا، بھیا سجاد ہمارے بابا تنہا رہ گئے ہیں، بڑے غریب ہو گئے ہیں، مظلومیت کا عالم ہے، بابا بڑے پیاسے ہیں۔ مولا سجاد نے کہا بھیا علی اکبر اگر مجھے بابا اجازت دیتے میں بھی قربانی پیش کرتا، میں بھی شہید ہو جاتا، لیکن مجھے بابا نے اجازت کہا نہیں آپ امامت کے وارث ہیں، بھیا آپ مت اٹھیے گا۔ ایک بھائی بھائی کو گلے لگانا چاہتا ہے، کہ نہیں بھیا آپ بیمار ہیں۔ پھر ایک جملہ کہا آپ کا امتحان ہمارے امتحان سے زیادہ بڑا ہے۔ جانتے ہیں نا جناب علی اکبر غیرت مند ہے کہ آپ کا امتحان ہمارے امتحان سے زیادہ بڑا ہے۔ ہم نے تو شہادت دی ہے، آپ نے پھپھیوں کے ساتھ درباروں میں جانا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی جناب علی اکبر ایک مرتبہ امام سجاد کے خیمے سے آئے، اس خیمے میں جہاں جناب زینب کبریٰ تھی۔ جب جناب زینب کے خیمے میں آئے تو ایک مرتبہ کا پھوپھی اماں میں آپ سے اجازت مانگنے آیا ہوں۔ جناب زینب نے بہت پیار کیا، کہا بیٹا میری طرف سے تو اجازت ہے، ماں سے اجازت لے لیں۔ کہا پھوپھی اماں ماں کے پاس بھی جاؤں گا، پہلے آپ کے پاس اس لیے آیا تھا آپ زہرا کی بیٹی ہیں،
پھپھی سے اجازت لی, اس خیمے میں آئے جہاں جناب لیلا تھی. اب بڑے بڑے بزرگ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب اس خیمے میں آئے نا جہاں جناب لیلا تھی, تو کہا اماں اجازت ہے, میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں. بڑا مشکل کام ہے بوڑھی ماں کا جوان بیٹے کو اجازت دینا. ہم نے دیکھا کہ اگر بیٹا دیر سے گھر آتا ہے تو ماں کئی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے, نہ جانے میرا بیٹا کہاں رہ گیا. اور اگر کوئی بیٹا ماں سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہو, ماں کے لیے کتنا مشکل ہوگا. بس بھی کوئی رونے میں بخل نہ کرے, پیش کر رہا ہوں جملوں کو. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا اماں اجازت ہے, میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں. تو جناب لیلا نے منع نہیں کیا, بس ایک جملہ کہا جو تقریباً منع کے برابر تھا. کہا بیٹا میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے, علی اکبر میں آپ کے بغیر جی نہیں سکوں گی. روایت میں ہے کہ جب جناب لیلا اسیری سے رہا ہو کے واپس مدینے آئیں تو صرف 4 مہینے زندہ رہیں یا 6 مہینے زندہ رہیں. مرحوم شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا کہ جو بھی مدینے آتا تھا نا روضہ رسول کی زیارت کے لیے, وہ سوال کرتا تھا یہ کس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو مدینے والے کہتے یہ اکبر کی ماں لیلا ہے. سارا دن روتی رہتی ہے, کہتی ہے ہائے میرا اکبر, ہائے میرا اکبر. اجرکم اللہ. بس بھی کوئی رونے میں بخل نہ کرے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے جب کہا نا اجازت مانگی, جناب لیلا نے کہا نہیں میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں, میں جی نہیں سکتی. تو جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا کہ اماں اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا, لیکن اماں میرا ایک سوال ہے آپ سے. اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے سوال کر لیا لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا, تم نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا, اماں آپ میری دادی کو کیا جواب دیجئے گا؟ جناب لیلا رونے لگی. کہا علی اکبر میں سمجھ گئی آپ کے بابا کا مقام زیادہ ہے. علی اکبر اب میری طرف سے اجازت ہے, میں اب پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر برداشت کر پائیں. میرے جوان بھائی سب بیٹھے ہیں, میرے بچے خاص طور سے سنیں گے. مجھے پتا ہے میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں, مردوں میں آج سب کے سب سنتے رہیں گے, لیکن میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ ذرا تلاش کریں, شاید بیویوں میں کوئی بیوی آ کے بیٹھی ہو, کوئی ماں بیٹے کا پرسہ لینے آئی ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے, پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے. میں نے حسین سے پوچھا اے حسین کیا بات ہے, یہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھ کے گر کیوں جاتا ہے؟ تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا اے حمید ابن مسلم, کبھی جب علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں نا تو کبھی پھپھیاں لپٹ کے روتی ہیں, کبھی ماں لپٹ کے روتی ہے, کبھی بہنیں. ہر بی بی کہتی ہے بھیا مت جاؤ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پروردگار آپ کے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے. خدا کسی ماں باپ کو اولاد کا غم نہ دے, کسی ماں باپ سے اولاد کی آزمائش نہ لے. یہ اولاد کی آزمائش بڑی سخت آزمائش ہے. اجرکم اللہ. بس بھی چلیں گے میرے ساتھ میدان کربلا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا مولا حسین خود خیمے کے اندر گئے, جناب علی اکبر کا بازو تھاما, بیویوں سے کہا آنے دو علی اکبر کو, باہر آنے دو. ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو نکالا. ایک بہت بزرگ عالم دین نے ایک جملہ لکھا ہے اپنے مقتل میں, وہ کہتے ہیں جناب علی اکبر خیمے سے باہر ایسے آئے جیسے ایک تابوت اٹھتا ہے, جیسے گھر سے جنازہ جاتا ہے, جب جنازے کے جانے پہ لوگ روتے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھئی کوئی بخل نہ کرے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر خیمے سے باہر آئے. مرحوم حسن شاہ صاحب کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. مرحوم نے فرمایا ہے کہ جناب سید الشہداء نے جناب علی اکبر علیہ السلام سے کہا علی اکبر آپ 7 سال کے سن سے سر پہ امامہ باندھ رہے ہیں. بیٹا جب پہلی مرتبہ دستار بندی کی نوبت آئی نا تو آپ کی پھپھی نے کہا میں علی اکبر کو دستار باندھوں گی. میں نے نہیں کہا کہ میرا بھی جی کرتا ہے بیٹے کو دستار باندھنے کا. بیٹا پھر ہر دفعہ جب بھی دستار بندی ہوتی تو پھپھیاں آپ کو امامہ باندھتی رہی. بچوں کو بڑے مدد کرتے ہیں نا, کہا بیٹا آج میں آپ کے سر پہ امامہ باندھنا چاہتا ہوں. باپ کا شوق ہوتا ہے نا جب بیٹے کی شادی ہو تو بیٹے کی دستار بندھے.
جناب علی اکبر جوان تھے، دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، کہا بابا آپ امامہ باندھ۔ اب سب میری طرف دیکھیں گے۔ مرحوم فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے امامہ لیا، بیٹے کے سر پہ رکھا اور باندھنا شروع کیا۔ جناب علی اکبر کو مولا حسین امامہ باندھتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس بھئی مولا نے امامہ باندھ دیا، امامہ باندھا، جناب علی اکبر کا بازو تھاما، کہا علی اکبر میں نے سب کو سوار کرایا ہے، آپ کو بھی میں سوار کراؤں گا۔ غیرت مند بیٹے تھے، پھر بھی بابا کو منع نہیں کیا، ایک مرتبہ باپ نے سوار کرا دیا۔ جب مولا نے سوار کرایا تو ایک جملہ کہا علی اکبر بیٹا جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے آپ مڑ مڑ کے مجھے چہرہ دکھاتے رہیے گا، بیٹا مجھے چہرہ دکھاتے رہیے گا۔ جناب علی اکبر سوار ہوئے، ایک مرتبہ گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، آگے بڑھے، کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک مرتبہ مڑ کے اپنے بابا کو دیکھنا چاہا، میری طرف دیکھیے گا۔ جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی ہے مولا حسین تیز تیز پیچھے آ رہے ہیں۔ میرا بھائی برداشت نہیں کر پا رہا، آج مجھے لگتا ہے کوئی بے ہوش ہو جائے گا۔ جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی تھی مولا حسین تیز تیز پیچھے آ رہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، کہا بابا جان رک جائیے، بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی، آپ میرے پیچھے آئیں، بابا رک جائیے۔ اجرکم اللہ، نہیں میں بھی پڑھوں گا۔ جب جناب علی اکبر نے روکا نا تو مولا حسین نے کہا علی اکبر آپ نہیں سمجھ سکتے میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ علی اکبر آپ تب سمجھتے جب آپ کا بھی علی اکبر جیسا کوئی بیٹا ہوتا، آپ کا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے۔ اے علی اکبر آپ نہیں سمجھ سکتے۔ بس بھئی مقتل الحسین کے حاشیے پہ ایک روایت لکھی ہے، میں اب پتہ نہیں پڑھوں کہ نہ پڑھوں، پتہ نہیں برداشت کر پائیں یا کوئی نہ کر پائے۔ مقتل الحسین کے حاشیے پہ ایک روایت لکھی ہے، کہا کہ جب مولا حسین نے جناب علی اکبر کو بھیجا نا تو مولا خیمے کے سامنے کھڑے تھے۔ مولا نے پلٹ کے خیمے کی طرف دیکھا تو دیکھا خیمے کے نیچے ایک بی بی کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ مولا نے پلٹ کے دیکھا، سمجھ گئے جناب لیلا کھڑی ہے۔ فوراً مولا نے کہا میں تو معصوم ہوں، برداشت کر لوں گا، ایک ماں برداشت نہیں کر پائے گی، جب بیٹے کو برچھی لگے گی ماں بیٹے کو تڑپتا نہیں دیکھ سکے گی۔ تو مولا نے ایک مرتبہ کہا لیلا میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے کہ جب ماں بیٹے کے حق میں دعا کرتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، لیلا ذرا اندر جا کے دعا مانگو۔ جناب لیلا خیمے میں گئیں، مصلی بچھایا، بالوں کو بکھرایا، ہاتھوں کو اٹھایا، ایک جملہ کہا یا راد یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، ایک مرتبہ بس ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے۔ یہ نہیں کہا مجھ سے ملا دے، کہا علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے۔ بس بھئی میں نے تمام کر دیا، نہیں پڑھوں گا، میرے بھائی کچھ بے ہوش ہوتے نظر آ رہے ہیں، میں اور نہیں پڑھوں گا۔ شیخ حر عاملی کہتے ہیں جناب علی اکبر واپس آئے، مولا سے ملے، پھر میدان کارزار میں گئے۔ جب دوسری مرتبہ جنگ کرنے گئے 180 افراد کو قتل کیا۔ مولا حسین جنگ دیکھ رہے تھے کہ اچانک حسین ابن نمیر نے نیزہ لیا۔ جناب علی اکبر جنگ کر رہے تھے، اس نے نیزہ سنبھالا، جیسے ہی نیزہ پھینکا سینے میں لگا۔
بس کلیجے میں نیزہ لگا. نہیں پڑھتا ہوں, آخری جملے سن لیجیے بس بھائی, 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. نیزے کا لگنا تھا. جناب علی اکبر واحد شہید کربلا, بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, واحد شہید کربلا. ہر شہید کربلا نے مولا حسین کو مدد کے لیے بلایا. کسی نے کہا مامو جان ہماری مدد کیجئے, کسی نے کہا چچا ہماری مدد کیجئے, کسی نے کہا بھیا میری مدد کیجئے. لیکن صرف ایک شہید کربلا جنہوں نے کہا بابا میری مدد کے لیے مت آئیے گا, کیونکہ جناب علی اکبر کو پتا تھا جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے, باپ برداشت نہیں کر سکے گا. اجرکم اللہ. بس میں ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں, آخری جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا بابا مت آئیے گا, ھذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام. بابا میرے جد رسول خدا بھی آ گئے, میرے دادا علی مرتضیٰ بھی آ گئے. میرے دائیں طرف میرے جد رسول خدا, میرے بائیں طرف میرے دادا علی مرتضیٰ, دونوں نے مجھے سہارا دیا. جناب علی اکبر کو پتا تھا بابا کو ایک بات کا بڑا صدمہ ہے, میرا بیٹا پیاسا جا رہا ہے. تو جانتے کیا کہا, بابا رسول خدا جنت سے پانی لائے, بابا مت آئیے گا. لیکن پھر بھی امام حسین نے کہا ہوگا پروردگارہ گواہ رہنا, تیرے خلیل نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی, میں بغیر پٹی باندھے بیٹے کے لاشے پہ جاؤں گا. مجھے معاف کر دیں لیکن میں پڑھے بغیر نہیں جاؤں گا. ایک مرتبہ مولا آئے, علماء نے ایک جملہ لکھا کہ جب مولا اپنے ذوالجناح سے اترے نا تو آوازیں دے رہے تھے یا علی یا علی یا علی. سب علماء نے ایک جملہ لکھا ہے کہ مولا حسین جناب علی اکبر کو بلا رہے تھے, او علی او علی. میں کہتا ہوں نہیں, میرا دل کہتا ہے مولا کہہ رہے تھے میرے بابا علی آ جائیے, جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے. 2 منٹ بس بھائی. مولا حسین سانس لے لی, میں نے تمام کر دیا. مولا حسین پہنچے, جیسے ہی لاشے پہ پہنچے جناب علی اکبر کا سینہ اٹھایا, بہت زور سے سینے سے ملایا اور رو کے کہا علی اکبر علی الدنیا بعدک لفا, اس دنیا کے سر پہ خاک, علی اکبر میں آپ کے بعد جینا نہیں چاہتا. ایک مرتبہ زور سے سینے سے سینہ ملایا. جب سینہ ملایا تو جناب علی اکبر نے کہا جیسے کہا نا آہ کا بیٹا کیا بات ہے, کہا بابا ظالم نے برچھی مار کے پھل توڑ دیا ہے, میرے سینے میں برچھی کا پھل رہ گیا. مولا نے ایک مرتبہ کہا میرا ہاتھ برچھی کے پھل پہ رکھ دیں. دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے, ایک ہاتھ سینے پہ رکھا, دوسرا برچھی کے پھل پہ رکھا, ہاتھ میں ہاتھ ڈالا. ایک مرتبہ کہا یا علی, برچھی کو کھینچا. جناب علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی, کہا بابا الوداع, میری ماں کو میرا سلام کہیے گا. بس بھائی زیارت برآمد ہونے والی ہے. ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ پڑھ رہا ہے. مولا حسین نے لاشا اٹھایا, کئی لوگ بے ہوش ہو گئے. ایک مرتبہ مولا نے لاشا اٹھایا, خیموں میں لے کے آئے. ایک مرتبہ جب خیموں میں لاشا لائے نا تو کہا سب سے کہو وداع کر لیں. سب سے پہلے جناب زینب کبریٰ آئیں. جناب زینب جب رو رہی تھی مولا حسین نے پوچھا فضا اکبر کی ماں لیلا کہاں ہے, لیلا سے کہو بیٹے سے وداع کر لیں. جناب فضا کہتی ہیں میں اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلا تھی. میں نے دیکھا لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہے, کبھی اس طرف گرتی ہے. میں نے پوچھا لیلا کیا بات ہے, بیٹے کے لاشے پہ کیوں نہیں آتی؟
جناب لیلا نے کہا فضا میری آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا، مجھے خیمے کا دروازہ نہیں مل رہا، میرا ہاتھ پکڑو مجھے لاشے پہ لے جاؤ۔ جناب فضا لائیں، جناب لیلا نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، کہا علی اکبر مجھے بتاؤ میں کسے آپ کے بابا پہ قربان کروں؟